اور ان اعمال کے متعلق آپ نے فرمایا کہ احب الناس الی اللہ تعالی انفعہم للناس، وہ بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں جو لوگوں کے لیے نفع مند ثابت ہوتا ہے، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، دوسروں کو بھلا چاہنا، دوسروں کے لیے خیر خواہی کے جذبات رکھنا، یہ اتنا مقدس ترین عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ بندے سے محبت کرتے ہیں۔ بھئی عروج یا ترقی یہ نہیں ہے، کامیابی یہ نہیں ہے کہ بندہ اللہ سے محبت کرے، ہاں ہونی چاہیے، ایمان ہی نہیں ویسے تو، لیکن اصل کامیابی بندے کو تب حاصل ہوتی ہے جب اللہ بندے سے بھی محبت کرے۔ اللہ سے محبت کے دعوے تو ہمارے ہیں، لیکن بات کب بنے گی؟ جب اللہ ہم سے محبت کریں گے۔ تو آپ نے کیا فرمایا کہ یہ وہ عمل ہیں جن کے ذریعے تم اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہو، اللہ کے محبوب بن سکتے ہو۔ اور آپ نے فرمایا کہ احب الاعمال الی اللہ، کہ لو اللہ کے نزدیک پسندیدہ اعمال میں سے یہ ہے کہ کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا۔ کو بندہ غم زدہ ہے، اس کو حوصلہ دینا، کو پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کرنا، اور پریشانی دور کر کے کسی مسلمان کے چہرے پر مسکراہٹ لانا اتنا مقدس ترین عمل ہے کہ اس مسکراہٹ لانے والے بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ معمولی کام نہیں ہے۔ لوگ کسی کو بیچارہ دکھی بیٹھا ہوا تھا، دکھی تھا، اس نے اپنی داستان ہمیں سنائی، ہم نے تھوڑا حوصلہ دیا اور اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، اس کا غم ہلکا ہو گیا، تو یہ تو چھوٹا سا نہیں، چھوٹا نہیں، بہت بڑا عمل ہے، یہ بہت بڑا نیکی کا کام کر دیا ہم نے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا او یکشف عنہ کربتن، کسی مسلمان سے کوئی تکلیف، کوئی تنگی دور کر دینا، یہ وہ عمل ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بنا دیتا ہے۔ کوئی بندہ کسی قسم کی پریشانی میں ہے، بیچارہ عدالتوں میں دھکے کھاتا پھر رہا ہے، ناجائز مقدموں میں پھنسا ہوا ہے، کوئی ہسپتال میں پڑا ہوا ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے پیسے نہیں ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی پریشانی ہے اور ہم اس کی مدد کریں اور اس کی وہ پریشانی دور ہو جائے، تو یہ عمل ایسا ہے جو ہمیں اللہ کا محبوب بنا دے گا، اللہ تعالی ہم سے محبت کرنا شروع کر دیں گے۔ اور ایسے ہی فرمایا کہ او یقضی عنہ دینا، کسی بندے کا قرضہ ادا کر دو، یہ بڑا مقدس ترین عمل ہے، بڑا مقدس ترین۔ کسی بندے نے قرضہ لیا، ہمیں پتا کہ وہ مقروض ہے، اب اس کے پاس قرضہ دینے کے وہ پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیسوں سے اس کا قرضہ اتار دیں، اور یہ صدقے سے بھی بڑا اجر ہے، عام صدقے سے بڑا اجر ہے کسی کا قرضہ اتار دینا۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو بندہ کسی کا قرضہ ادا کرتا ہے نا، کسی مقروض کی قرضے سے جان چھڑاتا ہے، اتنا اللہ کو پیارا لگتا ہے کہ اللہ کا وہ محبوب بن جاتا ہے، اللہ اس بندے سے محبت کرتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں۔ او یطرد عنہ جوعا، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دینا، بہت بڑی نیکی ہے، بہت بڑی نیکی۔ حتیٰ کہ یہ تو کوئی بھوکا انسان ہو، کوئی حیوان بھی ہو، کوئی جانور بھی بھوکا ہو، اس کو کھانا کھلا دیں یا پانی پلا دیں، اتنا مقدس ترین عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ تو یہ وہ اعمال ہیں، یہ وہ اعمال ہیں میرے بھائیوں کہ جن کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو اللہ کا محبوب بنا سکتے ہیں، اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور یہ بالکل آسان ہے، جتنی استطاعت ہے اتنا کرو، جتنا ہو سکے کسی کو غم نہ دو، کسی کی خوشی کا سبب بنو، جتنا ہو سکے کسی کی مصیبت اس سے دور کرنے کی کوشش کرو، پریشانیوں سے نکالنے کی کوشش کرو۔ جیب اجازت دیتی ہے، اگر ہم سے کسی نے قرضہ لیا ہوا ہے تو اس کا قرضہ معاف کر دو، دیکھتے ہیں کہ وہ قرضہ دینے کے قابل نہیں بیچارے کے حالات ایسے ہیں، تو معاف کر دو، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے۔
اور اگر ہم جانتے ہیں کہ کسی نے قرضہ دینا ہے، بیچارہ پریشان بڑا ہے، تو اس کا قرضہ اپنی جیب سے ادا کر دو، بڑا مقدس ترین عمل ہے۔ اور ایسے لوگ جن کے گھر میں کھانا نہیں ہے، ان کے گھروں تک کھانا پہنچانا، یہ نہیں کہ ہمارے گھر وہ آ کے ہم سے لے کے جائیں، ہاں وہ کوئی لینے آ گیا ہے تو نیکی ہے دو، لیکن یہ اس سے بھی بڑی نیکی ہے۔ کسی غریب کے گھر چل کے جا کے دے کے آؤ، اور بغیر ریاکاری کے، بغیر دکھلاوے کے، کسی کو پتہ ہی نہ چلے، بندہ جانتا ہو اور اللہ جانتا ہو کہ بندہ یہ عمل کر رہا ہے، اور جاننے والا صرف اللہ ہے۔ اور کچھ لوگ تو ایسے اللہ کے پسندیدہ لوگ ہیں، اتنا وہ اس نیکی کو اچھے انداز سے کرتے ہیں کہ وہ جن کی مدد کرتے ہیں نا ان کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے۔ دروازہ نوک کیا اور کچھ راشن ان کے دروازے کے سامنے رکھا اور خود غائب ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ بچوں کے ہاتھ چیزیں بھجوا دیتے ہیں تاکہ ان کی خودداری اور عزت نفس بھی مجروح نہ ہو اور نیکی بھی حاصل ہو جائے۔ اور یہ عمل میرے بھائیو اللہ کو بڑا پسند ہے، اتنا پسند ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اتنا چھپاتا ہے صدقے کو، اتنا چھپاتا ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس بندے کا دائیں ہاتھ سے اس نے صدقہ کیا، بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں کیا کیا، دوسرے بندے کو پتہ چلنا دور کی بات، اپنے آپ کو نہیں پتا۔ تو فرمایا اتنا مقدس ترین عمل ہے کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روز محشر اس بندے کو روز محشر کی اس گرمی سے، اس وحشت سے محفوظ فرمائیں گے، اور ایسا محفوظ فرمائیں گے کہ اپنے عرش عظیم کا اللہ اسے سایہ نصیب فرمائیں گے۔ کتنے آسان طریقے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کے، روز محشر کی سختیوں سے بچنے کے آسان طریقے۔ تو میرے بھائیو، یہ بہت بڑی غنیمت ہے وقت ہمارے پاس کہ ہم زندہ ہیں، صحیح سلامت ہے، وگرنہ مرتے ہوئے بڑے لوگ اسی پچھتاوے میں مر گئے کہ کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا۔ تو آج تندرست ہو، صحیح سلامت ہو، پیسہ مال ہے، کسی کی مدد کر سکتے ہو تو لازمی کرو، جتنی کر سکتے ہو، زیادہ ہے تھوڑی، جتنی کر سکتے ہو لازمی، لیکن اس بات کا خیال رکھو کہ جس کی مدد کر رہے ہو اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو، اس کی خودداری کو ٹھیس نہ پہنچے، ریاکاری یا دکھلاوا مقصد نہ ہو، تو پھر یہ بڑا مقدس عمل ہے۔